أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا أو كما قال عليه السلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ رب العزت کے لیے جو ساری عزتوں کا اکیلا ہی سزاوار ہے. دنیا میں ہر ایک کو عزت اسی سے ملتی ہے، وہی ذلتوں کا مالک ہے. جسے چاہے عزتوں سے سرفراز کرے اور جسے چاہے ذلتوں سے ہمکنار کرے. وہ بادشاہوں کا شہنشاہ جس کو چاہے تخت اقتدار پہ بٹھائے اور جسے چاہے تخت دار پہ لٹکائے. ساری کائنات کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے امر کن کے ساتھ ہے. ہر طرح کی حاجات و مناجات، دعائیں، التجائیں، ندائیں اور پکاریں اسی اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے. اور درود و سلام امام الرسول خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدیٰ رسول خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے. حضرات گرامی، ماہ رجب اسلامی کیلنڈر کا وہ عظیم مہینہ ہے جسے یوم ازل سے اللہ سبحانہ و تعالی نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے. اس مہینے میں تاریخ اسلام کے بہت سے واقعات وقوع پذیر ہوئے. ایسی شخصیات دنیا سے اس مہینے میں اٹھیں جنہوں نے صفحہ تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑے. انہی شخصیات میں ایک سن 60 ہجری میں اسی مہینے کی 22 تاریخ کو تاریخ اسلام کا، آسمان اسلام کا ایک ایسا روشن ستارہ غروب ہوا. ایک شاندار انسان نے مٹی کی چادر اوڑھی. ایک بہت عظیم مسلمان رحمت الہی کے سپرد کیا گیا. ایک عبقری خلیفہ صفحہ تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوا.
ایک ایسی شخصیت محض 18 سال کی عمر میں جس نے اسلام قبول کیا اور قبول اسلام کے بعد جس کی ساری زندگی اور زندگی کا ایک ایک لمحہ اسلام کی ترقی اور ترویج کے لیے وقف ہوا، وہ دور جوانی میں 18 برس کی جوانی، بڑی بھرپور جوانی جس کو جوانی مستانی کہا جاتا ہے، اس جوانی میں وہ اتنا پاک باز اور دیانتدار تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی کے ذریعے اسے کتابت وحی کے لیے منتخب کیا۔ قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلا کر قرآن مجید کی آیات کی کتابت کرواتے تھے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس نوجوان کا یہ بھی اعزاز تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بڑا خاص خط کسی حکمران کو یا کسی دوسری شخصیت کو لکھوانا ہوتا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خط بھی یہی لکھتے تھے۔ ان کے نامہ اعمال میں ایک اور اعزاز بھی ہے، وہ اعزاز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے مہمان آتے ہیں ان کے وزیر مہمانداری یہی نوجوان اور یہی شخصیت بنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا رشتہ بھی تھا، 5ویں پشت میں یعنی 5واں دادا دونوں کا ایک تھا، اور ان کی ہمشیرہ محترمہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں تھی۔ سیدہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہے، اس حوالے سے یہ شخصیت خال المومنین یعنی مسلمانوں کے ماموں کہلواتے ہیں۔ تاریخ اور دین سے معمولی شدت رکھنے والا بھی اتنی علامات کے بعد جان گیا ہوگا کہ یہ شخصیت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے۔ یہ عظیم المرتبت شخصیت کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، دین کی ترقی، دین اسلام کے عروج کے لیے صرف کیا۔ بڑی حیرانگی والی بات ہے، ان کے والد جب اسلام کے بدترین دشمن تھے، بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی دولت سے نوازا اور وہ شرف صحابیت سے باراہر ہوئے۔ اس دور میں جب ان کے والد کو امام الحرب کہا جاتا تھا کہ لڑائیوں کے امام تھے، وہ مسلمانوں کے خلاف جتنی جنگیں ہوئی ہیں فتح مکہ سے پہلے تک سب لڑائیوں کے قائد سیدنا ابو سفیان تھے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جن لڑائیوں کی قیادت باپ کرتا تھا ان لڑائیوں میں امیر معاویہ کہیں نظر نہیں آتا۔ تاریخ شاہد ہے، بدر میں، احد میں، خندق میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی حصہ نہیں لیا کسی جنگ میں۔ یہ بھی نہیں کہ حضرت امیر معاویہ کو لڑنا نہیں آتا تھا، گبرو جوان تھے، تلوار کے دھنی تھے، اور جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے وہ خاندان ہی عرب کی قیادت و سیادت کرتا تھا۔
ایک دن ان کے والد گرامی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے چہرے پہ نظر دوڑائی، جیسے باپ اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے، چہرے کے نقوش دیکھے محبت میں جوش مارا، زبان سے جملہ نکالا ان کے والد گرامی نے کہ میں اپنے اس بچے کے چہرے پہ قریش کی، عرب کی سرداری کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ ساتھ ہی پاس ماں بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگی تم عرب کی بات کر رہے ہو؟ اس دن مجھے موت آ جانی چاہیے جس دن یہ ساری دنیا کا امام نہ بنے، ساری دنیا پہ قیادت کے لیے، یہ دنیا کے ہر کونے پہ قیادت کے لیے پیدا ہوا۔ آثار تھے جوانی کے، فراست کے، فہم کے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار کہا تھا، لوگوں نے ان کے سامنے بیٹھ کے عرض کیا امیر المومنین کیسر و کسریٰ کے کیا کہنے ہیں، روم اور فارس کے تاجدار ان کی قوم و وراثت کے کیا کہنے ہیں، بڑے تگڑے حکمران، مضبوط حکمران۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی باتیں سنی، مسکرائے اور کہا تم کیسر و کسریٰ کی قوم و فراست کی بات کرتے ہو، تمہارے درمیان امیر معاویہ موجود ہے، امیر معاویہ سے بڑھ کر قوم و فراست کا مالک کون ہو سکتا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے اربعہ کے بعد اس دنیا میں امیر معاویہ سے زیادہ قیادت و سیادت کا اہل نہیں نظر آ رہا۔ اتنے زبردست قسم کے دبنگ انسان تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 163 احادیث کے راوی ہیں جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسا وقت گزارا اور کتنا کچھ اخذ کیا، آپ سے سیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے قریب، وہ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وتر پڑھا ہے، ایک وتر پڑھ کے سلام پھیر دی۔ ان کو تعجب ہوا، عبداللہ ابن عباس کے پاس جا کے شکایت کی کہ امیر معاویہ نے ایک وتر پڑھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا دعہو فإنہ صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امیر معاویہ کو چھوڑ دو، اسے نبی کی صحابیت کا شرف پایا، پیارے پیغمبر کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وتر پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا تو اس نے ایک وتر پڑھا ہے، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امیر معاویہ پیارے پیغمبر کی مخالفت کرے؟ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا یہ قول ہے، بڑی لمبا ایک فرمان ہے ان کا۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں میں جھانکا، ساری کائنات کے انسان جتنے بھی ہیں ان سب میں آپ کو سب سے بہتر کسی کا دل نظر آیا تو محمد الرسول اللہ کا دل تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے آپ کو اپنی نبوت و رسالت کے لیے منتخب کیا، پھر نبی کے اصحاب میں، نبی کی امت میں اللہ نے باقی فرماتے ہیں ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد اللہ نے پھر باقی لوگوں کے دلوں میں جھانکا، باقی لوگوں کے دلوں میں نظر ڈالی، اور فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب الارض کے بعد فرمایا اللہ نے پھر محمد کے صحابہ کے دلوں کو سب سے بہتر پایا صلی اللہ علیہ وسلم۔
سب سے بہترین دل پایا، فجعلہم وزراء نبیہ، پھر ان کو اپنے نبی کا وزیر بنا دیا، اللہ نے ان کو اپنے نبی کا وزیر بنا دیا۔ یقاتلون علی دینہ، وہ اس کے دین پر لڑتے ہیں۔ فما رأى المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، وما رأوا سیئا فهو عند اللہ سیئ۔ فرماتے ہیں کہ جن کو اللہ نے منتخب کیا نا، یہ وہ لوگ ہیں ان کے نزدیک جو چیز اچھی ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے، اور ان کے نزدیک جو چیز بری ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی بری ہے۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام میں سے جن کے دلوں کو اللہ نے جھانکا اور ساری کائنات کے انسانوں کے دلوں سے افضل اور بہتر ہے۔ قرآن نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دیا۔ کبھی ہم المؤمنون حقا کہا، کبھی ہم الراشدون کہا، کبھی ہم المفلحون کہا۔ اللہ نے اپنے نبی کے اصحاب کی عظمتیں بیان کی۔ قرآن مجید کی بے شمار آیات میں کہیں اشارتاً، کہیں کنایتاً، کہیں واضح الفاظ میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمتیں بیان کی ہیں۔ صحابی تو ایک لمحے کا صحابی جو ہے جس نے اپنی زندگی میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحے کے لیے دیکھا، ایمان قبول کیا اور دنیا سے چلا گیا، یہ دوبارہ پیارے پیغمبر کو نہیں دیکھ سکا۔ ساری کائنات کے انسان ایک طرف رکھ دیے جائیں انبیاء کے بعد، اس صحابی کی عظمت کو نہیں پا سکتے، اس کی شان کو نہیں پا سکتے۔ اس کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے، اس نے سونے محمد کا چہرہ دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی آیا، اس نے کہا اللہ کے پیغمبر کافر ہوں، مسلمان نہیں ہوا، جنگ لگی ہوئی ہے، پہلے لڑائی کروں یا پہلے کلمہ پڑھوں؟ لمحے کی ملاقات ہے، آپ نے فرمایا پہلے کلمہ پڑھو۔ اس نے میرے پیغمبر کے ہاتھوں پہ ہاتھ دیا، کلمہ پڑھا، میدان جنگ میں گیا، شہید ہو گیا۔ فرمایا عمل قلیلا واجر کثیرا، عمل بہت تھوڑا کیا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکات دی، نہ حج کیا، کوئی عمل نہیں کیا، کلمہ پڑھا ہے، شہید ہو گیا۔ فرمایا اجر کثیرا، اجر بہت بڑا مل گیا۔ ایک صحابی آتے ہیں، اللہ کے رسول کلمہ پڑھائیے، موٹی موٹی دین کی باتیں سکھائیے، نمازیں کتنی پڑھی ہیں، پڑھنی ہیں، روزے کتنے رکھنے ہیں، میرے آقا نے تعلیم دی سارا کچھ۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم اٹھائے کہتا ہوں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، بس جو آپ نے بتایا اتنا تک کروں گا۔ وہاں سے نکلا، اپنے اونٹ پہ بیٹھا، چند قدم آگے چلا، اونٹ کو ٹھوکر لگی، آگے پلٹا، اس کی گردن پھنسی، منکا ٹوٹ گیا، شہید ہو گیا وہیں پہ گر کے۔ آقا نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھنا۔ ایک لمحے کی زیارت جس نے پیارے پیغمبر سے کی، نبی محترم کا چہرہ دیکھا، آپ کی صحبت میں بیٹھا، آپ کی مجلس میں بیٹھا، آپ پر ایمان لایا، ساری کائنات کے انسانوں کے دل ایک طرف، اس اکیلے کا دل سب سے اونچا۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میرے پیغمبر کے برادر نسبتی بھی تھے، میرے پیغمبر کے صحابی بھی تھے، میرے پیغمبر کے ساتھی بھی تھے، نبی کی عصمت کے لیے لڑنے والے بھی تھے، میرے پیغمبر کے وزیر مہمانداری بھی تھے، کاتب قرآن بھی تھے، کاتب وحی بھی تھے، میرے پیغمبر کے منشی بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کے اعزاز اور عظمت کے کیا کہتے ہیں، اس کی شان اور رفعت کے کیا کہتے ہیں۔ ہمیں اپنی تاریخ سے آگے ہی نہیں، ہمارے جوانوں کو اپنے اکابر اور اپنے اسلاف کا پتہ نہیں، ہمیں اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں، اپنی تاریخ کے جو جھومر ہے ماتھے کا، ان کے بارے میں علم رکھنا چاہیے۔ رجب کی 22 تاریخ کو سن 60 ہجری میں اللہ کا یہ نیک بندہ دنیا سے رخصت ہوا، اور میں کبھی سوچتا ہوں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا کے بڑے مظلوم انسان ہیں،
بہت گالیاں پڑتی ہیں جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بد نصیبی یہ ہے کہ خود کو مسلمان کہلانے والے گالیاں دیتے ہیں، مسلمانوں کی صف میں بیٹھنے والے، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کے دعوے دار صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گالی دیتے ہیں امیر معاویہ کو۔ سوچتا ہوں پتہ نہیں کیوں گالی دیتے ہیں۔ امیر معاویہ نام ہی ایسا ہے، بڑا مجب لغت کی کتابوں میں لفظ معاویہ کا ترجمہ دیکھتا ہوں نا تو اللہ کی قدرت پہ حیران رہ جاتا ہوں۔ معاویہ کے بارے میں لغت دانوں نے، زبان دانوں نے یہ لکھا ہے کہ معاویہ آسمان کے اس ستارے کا نام ہے، جب وہ آسمان پہ نکلتا ہے تو زمین سے کتے اس کو دیکھ کے بھونکنے لگتے ہیں۔ پھر مجھے سمجھ آتی ہے میرے معاویہ کو کون گالیاں دیتا ہے، امیر معاویہ کو کون برا بھلا کہتا ہے۔ جس ستارے کو دیکھ کے زمین کے کتے بھونکنے لگے، بھونکنے والے کون قرار پاتے ہیں، مجھے سمجھ آتی ہے۔ لیکن افسوس تو مجھے اس سادہ اپنے مسلمان پہ ہوتا ہے جو ہے مخلص مسلمان لیکن اسلام کے دشمن کی سازش کو نہیں سمجھتا۔ وہ رجب کی 22 تاریخ کو صبح صبح اپنے گھر میں کنڈے بھرتا ہے، ان پہ ختم دلواتا ہے، چوری چوری کھاتا اور کھلاتا ہے اور سمجھتا ہے امام جعفر کے نام کے یہ کنڈے ہیں۔ دو باتیں یاد رکھیے، ایک تو اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے نام کی کچھ ہے دی نہیں جا سکتی، جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے نام سے منسوب کر کے دے گا شرک اکبر کا ارتکاب کر رہا ہوگا، مشرک ہوگا، مر گیا تو جہنم میں جائے گا، دنیا میں کوئی اس کی آخرت میں بخشش نہیں ہوگی الا یہ کہ مرنے سے پہلے وہ توبہ کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجیے، ان کی زندگی کا ایک ایک دن پڑھ کے دیکھ لیجیے، سمجھ نہیں آتی ہم کتنے سادہ لوگ ہیں، کس طرح لوگوں کے شکنجے میں جکڑے جاتے ہیں۔ اس 22 رجب کے ساتھ حضرت جعفر صادق کا کوئی زندگی کا تعلق نہیں، سوائے اس کے کہ ان کی زندگی کے ماہ و سال میں یہ دن ایک آیا کرتا تھا۔ نہ اس دن امام جعفر پیدا ہوئے، نہ اس دن فوت ہوئے، نہ اس دن ان کی اولاد ہوئی، نہ اس دن ان کی شادی ہوئی، نہ 22 رجب کو ان کی کسی اولاد کا یوم پیدائش ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر پتہ نہیں کیوں امام جعفر کے نام سے منسوب کیے جاتے ہیں۔ اصل بات کیا ہے؟ دشمنان اسلام کو جب یہ خبر ملی کہ 22 رجب کو امیر معاویہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، انہوں نے خوشی منانی چاہیے، سرے عام اور علل اعلان خوشی منا نہیں سکتے، آج بھی نہیں منا سکتے، آج بھی نہیں کہہ سکتے۔ اس وقت تو اسلام کی مضبوط حکومت موجود تھی، پھر انہوں نے یہ چور راستہ نکالا، 22 رجب کو کہانی گھڑی، امام جعفر کے نام کے ساتھ منسوب اس کو کیا اور دنیا کو بتایا کہ یہ اس کا ہے، لیکن اصل میں حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خوشی کا جشن منایا جاتا ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچا کریں کبھی، ہم سادہ لوگ ہیں، کسی کو چھیڑنا یا ٹیز کرنا کبھی مقصود ہی نہیں رہا اللہ کی مدد سے۔ بات سمجھانا چاہتا ہوں، کبھی دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیے، کوئی ہمارے باپ کی وفات کے دن کوئی خوشی کا پروگرام ترتیب دے لے اور کہے کہ یہ تمہارے باپ کی صرف وفات ہوئی تھی اس لیے ہم نے شادی رکھی ہے، آپ مجھے بتائیے آپ اس کی شادی میں جائیں گے؟ اگر باپ سے محبت ہوگی تو کم از کم نفرت کا اظہار ضرور کریں گے اسے۔ اور جو ہمارے عظیم ترین انسان، عظیم صحابی، عظیم مسلمان، عظیم کمانڈر، عظیم جرنیل، عظیم حکمراں، میں جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی تاریخ پڑھ رہا تھا، 22 لاکھ مربع میل اسلامی سلطنت میں شامل کیا ہے، نیا رقبہ شامل کیا ہے، نئے ممالک شامل کیے۔
یہ آپ کے مکران کا ساحل، یہ قندھار افغانستان کا علاقہ، یہ سارے کے سارے حضرت امیر معاویہ کے دور میں فتح ہوئے۔ امیر معاویہ کی فوجیں یہاں تک آئی ہیں۔ قبرص کس نے فتح کیا، جس کو آج سائپرس کہتے ہیں؟ کس نے فتح کیا؟ اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا بحری بیڑا کس نے بنایا؟ سن 54 ہجری میں امیر معاویہ تھے، جنہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے تاریخ اسلام کا سب سے پہلا بحری جہازوں کا کارخانہ بنایا، بحری جہاز کو صنعت کا درجہ دیا اور سائپرس کو فتح کیا، قبرص کو فتح کیا، رومیوں کو سمندر کے اندر نہ کچھ نہیں چلوایا، عیسائیوں کی قوت کو پاش پاش کیا، یہودیوں کی طاقت کا ستیہ ناش کیا۔ کس نے؟ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے اور پیارے ساتھی تھے، پیارے صحابی تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، آپ کی زبان میں موتی بکھیرے، فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقتہ العذاب۔ اللہ یہ معاویہ ہے، اس کو حساب و کتاب کا علم سکھا اور اس کو عذاب سے بچا۔ میرے نبی کی زبان سے یہ جملہ نکلے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ ایک اور موقع پہ آپ نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا واہد بہ، یا اللہ معاویہ کو ہادی بنا، مہدی بنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ اور یہ جو میں نے آغاز خطبہ میں حدیث پڑھی ہے نا، پیارے پیغمبر کا فرمان، آپ حضرت ام حرام بنت ملحان کے گھر آرام فرما تھے، اچانک آپ کی آنکھ کھلی تو آپ مسکرا رہے تھے۔ بڑی لمبی حدیث ہے، ایک ٹکڑا اس کا سامنا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ام حرام نے پوچھا آقا کیا ہوا؟ زہ نصیب، میرے ماں باپ قربان، اللہ آپ کے ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ آپ مسکرا رہے ہیں، میرے آقا نے زبان سے موتی بکھیرے، فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا۔ ام حرام، مجھے یہ دکھایا گیا ہے کہ میری امت کا سب سے پہلا وہ لشکر جو سمندر میں جنگ کرے گا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، اس میں راوی کہتے ہیں المحلب نام کے ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں اس کا معنی اوجبو کا معنی کرتے ہیں، کہتے ہیں قال المحلب فی هذا الحدیث منقبۃ لمعاویہ لانه اول من غزا البحر۔ فرمایا اس حدیث میں معاویہ کی منقبت بیان کی جا رہی ہے کیونکہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے غزوہ بحر کیا ہے، لڑائی جنگ کی لڑائی کی ہے، باہری جنگ کی انہوں نے سب سے پہلے کی۔ میرے آقا نے فرمایا، اور ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ انا فیہم، اللہ کے پیغمبر کیا میں اس لشکر میں شامل ہوں جو باہری جنگ کرے گا؟ آقا نے فرمایا انت فیہم، ہاں ام حرام تو اس میں شامل ہے، اس جنگ میں شامل ہو۔ اگلے اس کے ٹکڑے میں آپ نے فرمایا میری امت کا وہ پہلا لشکر جو قسطنطنیہ میں جا کے لڑائی کرے گا، قیصر کے شہر قسطنطنیہ میں لڑائی کرے گا، پہلا حملہ کرے گا، اس کو بھی بخشا گیا، اس نے بھی اپنے اوپر واجب کر لی جنت کو۔ اور جب وہ کمانا اپنے اوپر ایسا عمل کیا کہ جس کے ذریعے اللہ نے جنت واجب کر دی، جنت واجب کر دی۔ قسطنطنیہ کی لڑائی کرنے والا پہلا لشکر بھی اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اس نے جنت واجب کر دی۔
ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر پوچھتی ہیں اللہ کے پیغمبر انا فیہم، کیا میں ان میں شامل ہوں؟ فرمایا لا، تو ان میں شامل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ام حرام اس پہلے لشکر میں ہی شہید ہو گئی تھی، دوسرے لشکر میں جانے کی نوبت نہیں، شہید ہو گئی۔ آپ نے اشارتاً وحی کی روشنی میں بتا دیا تھا پہلے لشکر میں تو شامل ہوگی، جو غزوہ بحر کرے گا، سمندری جنگ لڑے گا تو اس میں شامل ہوگی، جو قسطنطنیہ کے شہر پر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا تو اس میں شامل نہیں ہوگی، وہ پہلے شہید ہو چکی ہوگی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت جنہوں نے سب سے پہلے حضرت عمر سے بھی اجازت مانگی، سمندری لڑائی کی، فرمایا ہماری سرحدیں غیر محفوظ ہیں، ہمیں سرحدوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں سمندری لشکر تیار کرنا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں ابھی ضرورت نہیں آئی، اس کی تیار نہیں ہوئی۔ حضرت عمر شہید ہوئے، حضرت عثمان خلیفہ بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ نے یہ مطالبہ ان کے سامنے بھی رکھا۔ حضرت امیر معاویہ نے حضرت امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دیر سوچا اور سوچنے کے بعد اعلان کر دیا کہ ٹھیک، اجازت دے دی، ہمیں جاؤ پہلی جنگ کی تیاری کرو، پہلی لشکر پہلی جہاز تیار کرو۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی رغبت کا تھا یہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جتنے فتنے اٹھے ہیں، فتنہ انکار ختم نبوت کا، فتنہ اعتداد کا، فتنہ انکار زکوٰۃ کا، یہ جتنے فتنے اٹھے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں حضرت ابوبکر صدیق کے سب اول کے سپاہیوں میں امیر معاویہ نظر آتے ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں تو تاریخ کی ایک روایت میں تو یہ بھی ہے مسیلمہ کذاب امیر معاویہ کی تلوار کی ضرب سے ہلاک ہوا تھا، قتل ہوا تھا، امیر معاویہ نے آگے بڑھ کر اس کو مارا تھا رضی اللہ تعالیٰ۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کا یہ عظیم مجاہد، پھر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے امیر المومنین بنے تو ملک شام کی گورنری پہ ان کے بھائی یزید فائز تھے، بڑے بھائی تھے ان کے یزید بن ابی سفیان، وہ شہید ہو گئے یا فوت ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا جانشین بنایا گیا، ان کی جگہ پہ گورنر بنایا گیا، اور اس وقت سے لے کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح تک حضرت امیر معاویہ نے 20 برس گورنری کی ہے، اور اس کے اگلے 20 برس حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح سے لے کر سن 60 ہجری کی رجب تک حضرت امیر معاویہ نے 20 برس برسر اقتدار رہ کر دنیا پہ حکومت کی۔ حکومت بھی ایسی، اللہ اکبر، روم کے ایک جرنیل نے ایک مسلمان کو پکڑا اور اس کو رومی دربار میں پیش کیا، وہاں پہ اس نے جرأت سے کچھ باتیں کی تو ایک رومی جرنیل نے اٹھ کے اس کو تھپڑ مارا، چہرے پہ تھپڑ مارا۔ یہ کسی طریقے سے وہاں سے نکلا اور امیر معاویہ کو شکایت کی اور کہا امیر معاویہ تو مسلمانوں کا گورنر ہے، مسلمانوں کا حکمران ہے، قیامت کے دن تجھ سے پوچھیں گے، قیامت کے دن تجھ سے سوال کریں گے، تجھ سے پوچھیں گے، تیرا گریبان پکڑیں گے، تیرے ہوتے ہوئے مسلمان کے چہرے پہ تھپڑ کیوں پڑا۔ ہماری بدقسمتی، ہم نے ایسے ایسے حکمران دیکھے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے مسلمانوں کو، بیٹیوں کو بھی، بیٹوں کو بھی پکڑ پکڑ کے ڈالر کماتے رہے، پیسے کماتے رہے، اور بعد میں اپنی کتابوں میں اقرار ظلم کرتے رہے، ہم نے پیسے لے کے فلاں بندے کو بیچا، پیسے لے کے فلاں بندے کو بیچا۔ اور پھر بھی کچھ لوگوں کا اصرار ہے کہ ان کو جرأت مند لیڈر ماننا۔ ہماری بدقسمتی، ہم نے ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے۔ امیر معاویہ کو پتہ چلا، حضرت امیر معاویہ نے اس کو رہا کروایا، وہاں سے تاوان دیا یا جزیہ جو بھی دے سکتے تھے رہا کروایا، پلٹ کے واپس آیا، اس کو اپنے پاس رکھ لیا، پھر اپنے کمانڈر کی ڈیوٹی لگائی، بڑا سیاح کمانڈر ڈھونڈا، ہوشیار، کہا تمہیں سارے اختیار ہیں، جیسے تمہارا جی چاہتا ہے نا اس جرنیل کو میرے پاس لے کے آؤ،
گرفتار کر کے طویل داستان ہے۔ اس مسلمان جرنیل نے وہاں جا کے اسے دوستی باندھی، اس کو تحفہ دینے کے بہانے اپنی کشتی میں لائے، اور کشتی بھی بڑی اسپیشل قسم کی تیار کی جس کے چپو ظاہر نظر نہیں آتے تھے، خفیہ چپو جس کے اندر لگائے گئے، اس کو سمندر میں لا کے اس کشتی میں بٹھا کے اس کو توجہ بٹھا کے اس کو وسط سمندر میں آگے لے گئے۔ جب کو ہوش آئی تب تک یہ بندہ گرفتار ہو چکا، پکڑ کے لے آئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس۔ حضرت امیر معاویہ کی عدالت میں وہ بندہ کھڑا ہے، سامنے آیا، فرمایا اس بندے کو بلاؤ جس کے اس نے تھپڑ مارا تھا۔ غیور مسلم حکمران ایسے ہوتے ہیں، امیر معاویہ کو گالیاں ایسے ہی نہیں بڑھتی، لوگ ان کو برا بھلا ایسے ہی نہیں کہتے، انہوں نے اسلام کا جھنڈا بلند کیا تھا، انہوں نے اسلام کی عزت کا پھریلا لہرایا تھا۔ اس عام سے بندے کو بلایا گیا، اس کو دیکھو پہچانو تمہارا مجرم یہی ہے؟ اس نے کہا جی بالکل یہی ہے۔ کہا اس کے منہ پہ تھپڑ مارو، ایسا تھپڑ مارو کہ اس تھپڑ کی گونج روم کے ایوانوں میں سنائی دے اور روم کے حکمران کو پتہ چلے مسلمانوں کا حکمران اتنا بے غیرت نہیں ہے، غیرت والا حکمران ہے۔ تم کسی مسلمان پہ ہاتھ اٹھاؤ گے تو تمہارے جرنیلوں کو بھی باندھ کے اپنے سامنے پھینک لے گا۔ تھپڑ مارا، بدلہ لیا، اور پھر اس کو چھوڑ دیا، کہا جاؤ اس کو چھوڑو جا کے، اور کہا جا کے اپنے حکمران کو بتا دینا، اپنے سربراہ کو بتا دینا مسلمانوں کو حکمران سویا ہوا ہے، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام کی عزت کے لیے جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ چپلیں چل رہی تھی نا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کے حوالے سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ رشتے دار تھے حضرت عثمان کے، ان کا مطالبہ تھا کہ عثمان کے قاتلوں کو کیسے کردار تک پہنچایا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران تھے، اور حکمرانی کی اپنے کچھ مسائل اور مجبوریاں ہوتی ہیں۔ حضرت امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اصرار تھا، عالم اسلام کے حالات بہت نازک ہیں، کچھ دیر مجھے اسٹیبل ہونے دیجیے، ہم مل کے ان سے بدلہ لیں گے۔ ان کا یہ خیال تھا، اور اس بات پہ کچھ چپکش تھی۔ ان دنوں میں روم کے حکمران نے امیر معاویہ کو خط لکھا، شام کے گورنر سے خط لکھا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ علی تمہارے خلاف ہو گیا، علی تم سے اقتدار چھیننا چاہتا ہے، تمہیں گورنمنٹ سے معذور کرنا چاہتا ہے، میں اپنی فوجیں بھیجتا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ایسا کرو ہم دونوں مل کے علی کے مقبوضات پہ حملہ کرتے ہیں، اور علی سے اقتدار چھین کے میں تمہیں اقتدار دیتا ہوں۔ اتنی کھلی آفر تھی۔ ہائے میرے اللہ، امیر المومنین امیر معاویہ کا ایمان کیسا رہا، خط پڑا، غصے سے سرخ ہو گئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حلیم انسان بھی تاریخ نے کم ہی دیکھا، بہت بردبار، تحمل والے، اور غصہ تو آتا ہی نہیں تھا، غصہ نہیں آتا تھا، بڑے ٹھنڈے مزاج کے تھے، لیکن آج تیور بدل گئے، غصے سے رنگ سرخ ہو گیا، اور جناب امیر معاویہ تڑپ تڑپ اٹھے، خط لکھا، کہا او روم کے گورنر اور روم کے حکمران سنو، میری بات یاد رکھو، اگر تو نے علی کے مقبوضات کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا، ہمارے اختلاف کو بنیاد بنا کے اگر تو نے جرأت کی آنکھ بھی اٹھانے کی، علی کے لشکر میں سب سے پہلا سپاہی جو تیری آنکھیں نکالنے کے لیے آئے گا ابو سفیان کا بیٹا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تم کیا سمجھتے ہو ہمارے آپس کے گھر کا اختلاف ہے، حل کر لیں گے؟ تم کون ہوتے ہو ہمیں یہ سبق پڑھانے والے، یہ نصیحت کرنے والے، اور یہ کہنے والے کہ میں تمہارا مددگار ہوں؟ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر، 64,65,000 مربع میل کا حاکم۔ یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں میں اکثر کہا کرتا ہوں، نیپولین بوناپارٹ نے کہا تھا، مجھے نہیں سمجھ آئی اس قوم کی جو 50 سال کے نصف صدی کے قلیل عرصے میں نصف سے زیادہ معلوم اس کی جس نے اسلام کا جھنڈا لہرایا، وہ کیسی قوم تھی؟ اس قوم کے سربراہ امیر معاویہ تھے، اس لیے وہ قوم 64.5 مربع میل پر پھیلی ہوئی سلطنت کی مالک ہے۔
جس نے قلات کو فتح کیا، قندھار کو فتح کیا، قیقان کو فتح کیا، قبرص کو فتح کیا، مکران کو فتح کیا، سیستان کو فتح کیا، سمرقند کو فتح کیا، یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ آج اگر ہم مسلمان ہیں نا تو ہمارے نسلوں کے اسلام آنے کی ایک وجہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمیں اپنے اس عظیم ترین لیڈر، رہنما، قائد، مسلمانوں کے عظیم رہنما کی ہمیں خدمات کو یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران بنے، اللہ اکبر، بحری فوج بنائی، اسلامی سلطنت میں سب سے پہلی باقاعدہ نہر پینے کے پانی کی جناب امیر معاویہ نے کھدوائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو ڈاک کا نظام ہے نا، ڈاک خانہ، اس کو حضرت عمر کے دور میں یہ بن گیا تھا، اس کی تنظیم نو کی اپنے دور میں۔ غلاف کعبہ پہلے ہوتا تھا، کعبہ پہ غلاف چڑھتا، پرانا مہینہ تھا، اوپر ایک اور چڑھا دیتے، پھر ایک اور چڑھا دیتے، پھر ایک اور چڑھا دیتے۔ امیر معاویہ سے جنہوں نے فرمایا کہ اس کو اتار دو، اور جو پچھلے اتار کے صرف نیا غلاف، اکیلا غلاف چڑھایا تھا۔ دنیا میں سب سے پہلا اقامتی ہسپتال، سرکاری ہسپتال، کئی بیڈ کا، جیسے ہمارے ہسپتال ہوتے ہیں جہاں پہ پیشنٹ کو رکھا جاتا ہے، سب سے پہلا ہسپتال امیر معاویہ نے بنایا دمشق کے اندر رضی اللہ تعالیٰ، اقامتی ہسپتال بنایا۔ اللہ اکبر، یہ تو ہماری لکھائی ہے نا، ہم لکھتے ہیں، اس میں کئی خط ہوتے ہیں، خط سروس کہتے ہیں، خط کوفی کہتے ہیں، ایک خط ہوتا ہے خط دیوانی، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا، ان کی ایجاد ہے خط دیوانی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو آج ہم دنیا میں کہتے ہیں نا، انتظامیہ کو الگ کرو، عدلیہ کو الگ کرو، مقدمہ کو الگ کرو، امیر معاویہ اپنے دور میں یہ سب سے پہلے کر چکے تھے۔ انہوں نے انتظامیہ کو عدلیہ سے الگ کر دیا، عدلیہ کو پابند کیا، انتظامیہ کو پابندی لگائی کہ ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی، معاونت کرنی ہے، مداخلت نہیں کرنی۔ جو کام انتظامیہ کا وہ انتظامیہ کرے، جو عدلیہ کا وہ عدلیہ کرے۔ حضرت امیر معاویہ تھے جنہوں نے صنعت کو فروغ دینے کے لیے بیت المال سے لوگوں کو بغیر سود کے اور بغیر حکومتی اشتراک کے لوگوں کو قرضے دیے، قرض حسنہ جسے کہتے ہیں۔ جس بندے قرضہ کیا فرمایا تم کماؤ، تم رکھو، تمہارا ہے سارا کچھ، پیسے واپس بیت المال میں جتنے دیے ہیں، جتنے لیے ہیں اتنے واپس کر دینے، نہ سود لیا جائے گا، نہ تم سے حکومت شرکت کا معاوضہ مانگے گی کہ ہمیں اس میں 1 پائی 2 پائی 10 پائی کا شریک کرو، یہ کوئی رواج نہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے یہ قانون بنایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات، یہ امیر معاویہ حکمران بڑے دبنگ تھے، دنیا ڈرتی تھی ان سے، لیکن عاجزی اور انکساری کا پیکر تھے۔ ایک مجلس میں گئے، بعض صحابہ کرام اٹھ کے نہ کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، کھڑے نہیں ہونا۔ میرے آقا کی زبان سے یہ جملے نکلے ہیں، جو بندہ اس بات پہ خوشی کا اظہار کرے لوگ اس کے استقبال کے لیے استادہ ہو، سیدھے تعلیماً کھڑے ہوں، اسے چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم اپنا۔ یہ جتنے سرکاری افسر، اسکولوں کے ٹیچر، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں نا کہ جہاں ہم جائیں لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو، لوگ ہمارے سامنے کھڑے ہو، ان کو خوشی ہوتی ہے اس بات سے۔ ایک ہوتا ہے کسی کا استقبال کرنے چند قدم آگے چل کے جانا، کوئی سردار آیا ہے، قوم کا بڑا آیا ہے، خطیب، امام، عالم آیا ہے، کوئی بڑا معزز آدمی آیا، اس کو لینے کے لیے 2-4 قدم چل کے آگے جانا، یہ میرے پیغمبر کی سنت بھی ہے، حکم بھی ہے، چلنا چاہیے۔ لیکن ایک ہوتا ہے کسی کے آنے پہ، جیسے اسکولوں میں ہوتا ہے استاد آئے، کلاس اسٹینڈ، سارے سیدھے ہو کے کھڑے ہو گئے، اب جب تک استاد صاحب جب تک آپ کہتے نہیں بیٹھ جاؤ اس وقت تک بیٹھتے نہیں۔ فرمایا جس کو یہ اچھا لگتا ہے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ امیر معاویہ نے کہا میں حکمران ضرور ہوں، لیکن میرے پیغمبر نے جس کام سے منع کیا میں اجازت نہیں دیتا، بیٹھ جاؤ، بٹھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آخری بات میں کہوں، بڑی حضرت امیر معاویہ کی سیرت ہو اور باتیں ختم ہو جائیں، ممکن نہیں، باوجود اس کے کہ بڑے زبردست اور دبنگ حکمران تھے،
لیکن لوگوں کا خیال رکھنے والے تھے، حصے مزاح بہت تیز تھی۔ ایک آدمی ان کے پاس ہے، اس نے کہا امیر المومنین میں نا مکان بنانا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے 12,000 درخت چاہیے۔ حضرت امیر مومنین پریشان ہو گئے، لیکن 12,000 درخت تو مکان بنا رہا ہے، کہاں ہے تیرا گھر؟ اس نے کہا جی بصرہ میں۔ کہا اچھا، کہا مکان کتنا بڑا ہے تیرا، کتنا لمبا چوڑا ہے؟ اس نے کہا جی 2 فرسخ چوڑائی اور 2 فرسخ لمبائی۔ اب 1 فرسخ 3 میل کا، 2 فرسخ 6 میل، 6 میل لمبا مکان، 6 میل چوڑا مکان، 12,000 درخت مانگے۔ حضرت امیر معاویہ مسکرائے اور کہا کہ یہ تو نہ کہو تیرا گھر بصرے میں ہے، بلکہ یہ کہو کہ بصرہ تیرے گھر میں ہے۔ اتنا بڑا مکان کو بصرہ تیرے گھر میں ہے۔ مزاح کر لیا کرتے تھے، لیکن زہد و ورع کے پیکر تھے۔ راتوں کی تاریکیوں میں مصلی پہ کھڑے ہو کے رب کے سامنے رونے والے تھے۔ جب بولتے تھے تو موتی رولتے تھے، اور جب خاموش ہوتے تھے تو تدبر و تحمل کا حوصلہ اور پہاڑ ہوتے تھے۔ اور جس سے لڑائی کی اس کو ناز کر کے رکھ دیا، جس سے محبت کی جس کو عطا کیا اس کو سخی کر دیا۔ امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرات، یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی دین کے لیے وقف کی۔ اور آج بدقسمتی سے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے جب ان کا یوم وفات آتا ہے تو اپنے گھروں میں ہم حلوے پکاتے ہیں، اپنے گھروں میں مٹھائیاں بانٹتے ہیں، ہم خوشیاں مناتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا شیطان کس طرح ہمارے ہاتھوں سے ہمارے صحابہ نبی کے صحابی کی توہین کروا رہا ہے۔ اس ماہ رجب میں ابھی 22 رجب یہ جمعرات کو غالباً بن رہی ہے، آج 19 رجب ہے، 22 رجب جمعرات کو بنے گی، اور لوگ جو ہے نا جن کا یہ ارادہ ہے نعوذ باللہ اللہ ہمارے ان بھائیوں کو ہدایت دے، صحابہ کی محبت نصیب فرمائے، امیر معاویہ کا پیار نصیب فرمائے، رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان کو ہدایت دے۔ لوگوں یہ بات یاد رکھیے، 22 رجب حضرت امیر معاویہ کا یوم وفات ہے، ہمارے لیے خوشی کا دن نہیں ہے، ہمارے لیے غم اور اندوہ اور دکھ کا دن ہے۔ ہمیں اس دن ایک عظیم انسان سے جدائی کا صدمہ سہنا پڑا، ملت اسلامیہ کو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری طرف سے اپنے اس عظیم بندے پہ کروڑوں رضوان نازل فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ان کے محبین میں شامل فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام